اس کی حضوری کے لیے، اس کے برکتوں کے لیے، اس کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ ہاللیلویا۔ آج میرا دن خدا کی شکر گزاری سے بڑا ہوا ہے کہ خدا نے مجھے یہ زندگی عطا کی تاکہ میں اس کی انجیل کی منادی کر سکوں۔ ہاللیلویا۔ اور دوسرا، میں اپنے استاد برشالشوا کے شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس لائق بنایا، جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں خدا کے کلام کو پڑھ لکھ سکوں، جس نے مجھے خدا کے کلام کی باتوں کو سکھایا، خدا کی انجیل کی منادی کرنی سکھائی۔ میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے اور میں خدا سے دعا ہمیشہ کرتی ہوں کہ خدا ہمیشہ ہر بچے کو برشالشوا جیسا استاد ملے۔ آمین۔ میں چاہتی ہوں کہ برشالشوا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ جو عقلوں کو کھولتا ہے اور عام رہنے نہیں دیتا ہے، وہ جو دھوکہ کھانے نہیں دیتا ہے، وہ جو بیوقوفوں کو لیتا اور عقل مند بنا دیتا ہے، وہ جو نکموں کو لیتا ہوشیار بنا دیتا ہے۔ اس کے کام عجیب و غریب ہے۔ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، چاہے تو مار دیتا ہے، چاہے تو تعمیر کرتا ہے، چاہے تو دعا دیتا ہے۔ جو ساری دنیا کا خالق و مالک ہے، اس سے نہ پہلے کوئی خدا تھا نہ اس سے کوئی باپ کوئی ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایسے وہ اپنے دائنا ہاتھ بلند کر کے زوردار نعرہ لگائیں گے، ہاللیلویا، بادشاہوں کا بادشاہ۔ میرے عزیزوں، کیسے ہم نے بڑا ہی خوبصورت پہلے اونچی آنکھوں پر سیکھا، پھر جھوٹی زبان پر سیکھا، اسی طرح اب ہم سیکھیں گے بے گناہ کا خون بہانے والے حق۔ آمین۔ میرے عزیزوں، خدا کو ان لوگوں سے نفرت ہے جو بے گناہ کا خون بہاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج کے زمانہ میں قتل و غارت کرنا تو جیسے عام سا ہو گیا ہے۔ آج ایک عام سے جھگڑے میں خون بہا دیا جاتا ہے۔ آج کاروبار کے نام پر، مذہب کے نام پر، انصاف کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب لوگ خون سے ڈرتے اور اب وقت ہے جس میں لوگ خون سے کھیلتے ہیں۔ میرے عزیزوں، پیدائش 4:5 میں سب سے پہلے غلام قتل نے کیا۔ ایک حسد کی چھوٹی سی جڑ نے بائی کا بائی سے قتل کروا دیا۔ میرے عزیزوں، مگر میری ایک بات یاد رکھیں، انسان کے خون کا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ جب زمین پر خون بہایا گیا تو آسمان پر ہلچل مچ گئی اور خدا نے اس وقت جب قائن نے حابل کو مار دیا تو کہا، قائن تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے، یعنی ہمارا خون خدا سے باتیں کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، پیدائش 9:6 میں لکھا ہے، جو آدمی کا خون کرے گا اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ آمین۔ بیت المقدس میں آپ بڑی جگہوں میں بے گناہوں کا خون بہاتے ہوئے دیکھیں گے، جیسے قائن نے حابل کو مار دیا، فرعون نے اسرائیلیوں کے معصوم بچوں کو مروا دیا، حدیث نے 200 کے معصوم اور بے گناہ بچوں کو مروا ڈالا، اور اکھیا بادشاہ کی بیوی ایزابل نے نبیوں کو مروا ڈالا، اور یہاں تک کہ عظیم بادشاہ داؤد نے بتشبہ کے شوہر جو معصوم اور بے گناہ تھا مروا ڈالا۔ نبوکدنیزر نے اسرائیلیوں کو مروا دیا، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں۔ منسی بادشاہ نے بہت سارے معصوموں کو مروا دیا، اور یہاں تک کہ اس نے اپنے تک کی خاطر اپنے بیٹوں کو بھی مروا ڈالا، اور اس نے عیسیٰ نبی کو مروا ڈالا، اور دیگر بادشاہوں نے معصوم کلیسیا کو بڑی بے رحمی سے مروایا۔ لیکن میرے عزیزوں، بیت المقدس میں لکھا ہے، خدا نے ہمارے ہاتھوں کو برکت دے رکھی ہے، اور میرے عزیزوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو اچھے اور نیک کاموں کے لیے استعمال کریں۔ آپ کے ہاتھ
تشنا 28 باب میں لکھا ہے تو کس کام میں ہاتھ لگائے گا میں اس میں برکت ڈال دوں گا. اور زبور 9 کہتا ہے خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہے اور جس کا دل مکر کی باتوں سے پاک ہے. ہاللویا. یعنی میرے عزیزو خدا کی حضوری میں پاک صاف ہاتھوں سے داخل ہونا نہایت ضروری ہے. اور جو لوگ اپنے ہاتھوں سے غلط کام کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو ناپاک کر لیتے ہیں وہ خدا کی حضوری میں داخل نہیں ہو سکتے. میرے عزیزو اگر ہاتھوں کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو ذرا میرے آقا یسوع مسیح کی ہاتھوں کی طرف غور کیجیے کیونکہ اس کے ہاتھ شفا والے ہاتھ ہیں. اس کی انگلیاں شفا والی انگلی ہیں. وہ اپنے ہاتھ اندھوں کی آنکھوں پر رکھتا ہے تو جنم کے اندھے بینا ہو جاتے ہیں. وہ اپنے ہاتھ کوڑیوں کے پر رکھتا ہے تو کوڑی شفا پا جاتے ہیں. ہاللویا. اور صلیب پر اس کے پاک ہاتھوں پر تیر ٹھوکے گئے اور پاک ہاتھوں سے نکلا ہوا لہو آج ہمارے گندے ہاتھوں کو پاک کرتا ہے. ہاللویا. تو اپنے ہاتھوں پر یسوع کا لہو مانگے کیونکہ گناہ آلودہ ہاتھوں سے اس سے نفرت ہے. اپنے ہاتھوں کو یسوع کے لہو سے پاک کرے. یسوع کا لہو اپنے ہاتھوں پر مانگے سو ہم نجات کو حاصل کریں گے. اور نجات تو ہمیں بہت سی دیر پہلے مل گئی اور خدا نے یسوع مسیح نے اپنا لہو صلیب پر بہا کر ہمیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا اور ہمیں چاہیے کہ ہم جسمانی طور پر آزاد ہو. ہاللویا. ہاللویا. بادشاہ کا بادشاہ. میں چاہتی ہوں کہ خدا کے جلال کے ایک دفعہ زوردار تالیاں بجائیں. ہاللویا. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.